अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। हम आपके साथ आज शेयर करेंगे कि बलूचिस्तान काबीना क्यों नहीं बन रहा। कोई एक हफ़्ता हो गया, वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं लेकिन कैबिनेट नहीं बन पा रहा है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना है और घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, बलूचिस्तान में उमूमी तौर पर जो फ़ैसले होते हैं वो बलूचिस्तान के हर फ़र्द को पता है कि वो बलूचिस्तान में नहीं होते हैं। बलूचिस्तान का फ़ैसला वो इस्लामाबाद में जाके नून लीग और पीपल पार्टी हैं जिनकी हुकूमत होती है मरकज़ में, वो फ़ैसला करती हैं, क़यादत करती है कि बलूचिस्तान में किसने क्या बनना है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लीडरशिप जो क़यादत है बलूचिस्तान में उनसे मुलाकातें की है। उसमें डॉक्टर मालिक बलोच साहब, असगर अचकज़ई साहब और इसके अलावा भी जमीयत उलमा इस्लाम का मौलाना अब्दुल वासी साहब सबसे मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों का मकसद मेरे ख़्याल में एक मैसेज ये कन्वे करना है कि जी हम एक मुफ़ाहमती सियासत बलूचिस्तान में कर रहे हैं और जितने भी पार्लिमानी पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके साथ मिलकर हम आगे जाना चाहते हैं। शायद ये एक मैसेज नया जो वज़ीर आला है वो कन्वे करना चाह रहे हैं और यही वजह हो सकती है इन तमाम मुलाकातों का। अभी नई हुकूमत आई है ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में और मरकज़ में नई हुकूमत के बाद गवर्नर बलूचिस्तान का भी ज़ाहिर है कि अपॉइंट होना है, लेकिन तमाम और बाकी काबीना बलूचिस्तान का उसमें एडवाइज़र टोटल मेरे ख़्याल में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत कोई 18 लोग होंगे जो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे इन दोनों के अलावा। तो 3 पार्टियां हैं, बाप है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल पार्टी है। इन तीनों ने हुकूमत ज़ाहिर की बनानी है और तीनों जमातों को वज़ारतें भी मिलनी हैं, मौके में मिलने हैं। अभी ये फ़ैसला अभी मरकज़ से कम और बलूचिस्तान में जो फ़ैसला होना है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने जिनकी क़यादत बैठी हुई है उन्होंने कहा कि आप जाएं, बस बलूचिस्तान की हुकूमत वज़ीर आला के इंतख़ाब तक था, बाकी आप बैठें और फ़ैसला कर लें। लेकिन फ़ैसला पहले हो चुका है कि किस जमात को कौन से मौके में मिलने चाहिए। इम्कान यही है कि मुस्लिम लीग नून को तगड़े मौके में मिलेंगे और बाप भी कोशिश कर रही है कि उसको भी 1-2 जो भी मिलना है वो भी 2 की तो डिमांड है बाप की तो वो भी तगड़े महकमों के चक्कर में मतलब कोशिश कर रहे हैं ज़ाहिर है। बाकी जो बचा कुचा होगा वो पीपल पार्टी के हिस्से में आएगी। उसकी वजह यह है कि वज़ारत आला जो है वो पीपल पार्टी को दी गई है। हालांकि तयशुदा है, तय हो गया है कि किस जमात को कितने वज़ारतें मिलनी हैं और मोटे जमातें और मौके में मोटी जमातों को मिलनी है या जो कोलिशन में। लेकिन अभी तक फ़ैसला क्यों नहीं हो रहा, उसकी एक वजह है। देखें, बाप ने बज़ाहिर तो 2 मौक़ों में 2 वज़ारतों का जो है उसके साथ वादे किए गए हैं। बाप के टोटल मेरे ख़्याल में 5 अरकान हैं ख़ातून मेंबर के साथ। अभी बाप के अंदर जो मज़बूत उम्मीदवार हैं जिनको वज़ारतें मिलनी हैं उसमें मीर तारिक मक्सी और चेयरमैन सीनेट सादिक संजरानी, इन दोनों को ज़ाहिर है कि इनको वज़ारत मिलनी है और उनकी कोशिश है कि इनको मिले। और तीसरे के लिए कोशिश हो रही है, तीसरे के लिए ये कि जो रिज़र्व सीट पे आई हुई है ख़ातून मेंबर असम्बली फ़राह अज़ीम शाह जो पहले तर्जुमान थी बलूचिस्तान हुकूमत की, वो भी अपनी तगदो कर रही है कि उसको भी कोई मौक़ा मिल जाए। इतला ये है कि ज़रा कि तीसरा हिस्से में आना नहीं है, बाप के पास को 2 ही आने हैं ना। अभी तीसरे के लिए कोशिश हो रही है, वो मेरे ख़्याल में इंफॉर्मेशन वगैरह जो हमारा फील्ड है उसके लिए कोशिश कर रही है। लेकिन इतला ये है कि इंफॉर्मेशन पीपल पार्टी को मिल रही है, वो ख़ातून मेंबर असम्बली मीना मजीद का नाम ज़्यादा लिया जा रहा है। ये मतलब अभी तक जो इतलात हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
باقی ہو گئے تقریباً کہ کیبنٹ میں کس جماعت کو کتنی وزارتیں میں تمام فیصلہ ہو چکا ہے. ابھی فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا ادھر ان کو محکمے یا وزارتیں یا کیبنٹ بن نہیں پا رہا ہے اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدارتی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں, الیکٹورل کالج بھی بننا ہے بلوچستان میں. تو اس کے لیے پیپل پارٹی کے جو کور چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب, اس کو ظاہر ہے کہ بلوچستان سے ووٹوں کی ضرورت ہے. بظاہر اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ صدارتی اس دوڑ میں محمود خان اچکزئی چونکہ اپوزیشن یا پی ٹی آئی کہیں یا جو بھی دوسرا نام دیا جا رہا ہے ان کو, ان کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن آصف علی زرداری ظاہر ہے کہ وہ مضبوط اس وقت تک وہ مضبوط ہیں. تو ان کو بلوچستان سے الیکٹورل کالج جب بنے گی تو ان کو ووٹوں کی ضرورت پڑے گی ایم پی ایز کی. اور اندر سے جو سفارشیں ہو رہی ہیں نا بلوچستان میں, جیسے میں نے باپ کی مثال دی خاتون کی, اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کے سورسز بہت مضبوط ہیں, سفارشیں بڑی تگڑی ہیں, تو ظاہر کہ سفارشیں بھی لگ سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے جن کا نام آ رہا ہے وہی وزیر ہوں, ممکن ہے کسی کا تگڑا سفارش اگلے سے زیادہ تگڑا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ وزارت اگلا لے اڑے گا. تو اس ناراضگی سے بچنے کے لیے کہ یار ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کرنا ہے, میرے خیال میں 9 مارچ کو صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں جس کا شیڈول میرے خیال میں جاری ہوا ہے, اور دونوں جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو چکے ہیں. 9 مارچ کے بعد جب 9 مارچ کو یہ الیکٹورل کالج ہوگا, صدارت کے لیے جو الیکشن ہوں گے وہ کمپلیٹ ہوگا, صدر اپنے منصب پہ بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد بلوچستان میں فیصلہ ہوگا. اس کے بعد پھر اگر کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے تھوڑا آگے پیچھے تو ایشو نہیں ہوگا نا. صدارتی الیکشن سے پہلے اگر کسی کو آپ ناراض کرو گے تو جو الیکٹورل کالج کا جو آپ کو ملنا ہے ووٹ شاید وہ پھر نہ ملے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک بلوچستان میں کیبنٹ نہیں بن پا رہا ہے, اور 9 کے بعد بن جائے گا. 9 کو ظاہر ہے کہ صدارتی الیکشن ہوگا, 10 تک صدر صاحب حلف لیں گے. تو بلوچستان میں امکان ہے کہ 10 سے 15 مارچ کے درمیان, یعنی یہاں رمضان سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہے, ان کا اعلان ہونا باقی ہے, وہ اعلان ہو جائے گا, پھر اللہ خیر صلی اللہ سب بیٹھ جائیں گے. لیکن جو سفارشیں ہیں نا یہ بہت تگڑی ہے. ہر ایک ایم پی اے سے آپ بات کریں نا تو وہ, بلکہ بہت سارے ایسے بھی ایم پی ایس تھے جو جن کا ہم نے نام لیا, وہ نہیں جن کا نام نہیں لیا جا رہا تھا, ان سے بھی اگر آپ بات کرتے وہ تو وزارت اعلیٰ کے لیے بھی تیار, مطلب سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ملے گی. ایسے بھی لوگ ابھی بھی موجود ہیں. تو وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے جب وہ اپنے سورسز کی اور اپنے جو ہے وہ سفارش کی جب بات کرتے ہیں تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ جی اس بندے کو وزارت ملنی ہے. تو اس طرح کے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے ایم پی ایس کی. تو ابھی جو زور ہوگا اسی کے پاس جانے کے موقع میں جائیں گے. اس کے علاوہ دیکھیں ای این پی ہو گیا آپ کا 3 ہے میرے خیال میں, ایم پی کے 2 ہیں 3 ہیں 2 ہیں اراکین اسمبلی, وہ ہو گئے آپ کا جماعت اسلامی کا ایک, اور عہد و تحریک کا مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب. انہوں نے رضاکارانہ طور پر حکومت کی حمایت کی ہے, حالانکہ ای ایم پی نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے مرکز میں, اور یہاں چونکہ پارٹیوں کی گرفت جو ہے وہ اپنے اراکین پہ مطلب ایسا گرفت مضبوط نہیں ہوتی, تو ادھر فیصلے بھی ایم پی اے جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرواتے ہیں. زمر خان اچکزئی صاحب اس بارے میں بڑے پرانے سینئر جو ہے وہ پارلیمنٹیرین ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح گیم کھیلنا ہے. انہوں نے سب سے پہلے جا کے زرداری صاحب سے ملاقات کی اور ادھر ادھر اپنا وہ معاملہ جو ہے بلوچستان میں کوشش کی راستہ برابر کرنے کی. تو مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب نے بھی رضاکارانہ طور پر سرفراز بگٹی صاحب کو ووٹ کیا ہے, اور جماعت اسلامی کے جو نصیر آباد سے جو کامیاب ہوئے ہیں, میں نام بھول گیا ان کا,
انہوں نے بھی رضاکارانہ طور پر کیا ہے۔ حقیقتاً دیکھا جائے مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب بھی جماعت اسلامی کے سینئر نائب صدر ہیں، امیر ہیں، اور دوسرا بندہ بھی جماعت اسلامی کے ٹکٹ سے آئے ہیں۔ جماعت اسلامی مرکز میں اپوزیشن میں ہے، مرکز میں وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن بلوچستان میں پھر رضاکارانہ سے مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، رضاکارانہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرفراز بگٹی سے مولانا ہدایت الرحمٰن کا کوئی محبت ہے یا پیار ہے، یا باقی یہ جو اے ایم پی والے ہیں ان کا بڑا محبت ہے۔ رضاکارانہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وزیر اعلیٰ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، بطور ایم پی اے ہمارے فنڈ ہمیں ریلیز ہوں گے ٹائم پہ، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہوں گے، اور باقی معاملات بھی نہیں الجھیں گے۔ یہ اصل میں رضاکارانہ یہی ہے۔ اور اسی طرح بی ایم پی عوامی کا اسد بلوچ صاحب، انہوں نے بھی رضاکارانہ طور پر ووٹ کیے سرفراز بگٹی کو۔ تو رضاکار تو سائڈ پہ بیٹھ جائیں، وہ بھی دیکھا جائے کہ 3 پارٹیوں کی حکومت ہوگی، باقی رضاکارانہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کو رضاکارانہ طور پر فنڈ شاید ملے۔ لیکن جس طریقے سے وہ اظہار ہمدردی یا اظہار محبت کے طور پر ووٹ دیا گیا ہے، یہ میرے خیال میں وہ جو پارلیمانی اصول ہے اس کے تھوڑا سا میچ نہیں کھاتا اس سے۔ کوئی بھی جماعت ہو، وہ سنگل ہو، اس کے پاس ایک جمع غفیر ہو، باقاعدہ طور پر اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس آ جائے، وہ آپ سے مطالبہ رکھے، ایک ریکویسٹ رکھے، پھر آپ سوچیں گے کسی کو اور دیں گے نہیں دیں گے، حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بلوچستان میں اس دفعہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب کو نہ مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب کے ووٹ کی ضرورت تھی، نہ میر اسد بلوچ صاحب کے ووٹ کی ضرورت تھی، نہ جماعت اسلامی کے بندے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے خود جا کے جولی میں ڈال دیا، جی لے لے۔ مقصد وہی ہے، وہ نالی، گٹر نالی جو صفائی کے جو پروجیکٹ ملتے ہیں وغیرہ، یہ جو بڑے بڑے نعرے مارے گئے ہیں، وہ صرف الیکشن کی حد تک ٹھیک ہے، یا پبلک گیدرنگ میں باتوں کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر پھر مجبوریاں بنتی ہیں۔ وہ ان لوگوں کو ہم سے زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں جو ہمیشہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے رہے ہیں۔ اور شاید مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب کو بھی کسی سینئر نے سمجھایا ہوگا، جی وہ جو پہلے جذباتی تقاریر ہوا کرتی تھی وہ بھول جاؤ، ابھی سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ چلو تو آپ کے گوادر میں جو ہے پھر آپ فنڈ شنڈ وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ اگر نہیں وہی ایگریسو اگر آپ کی سیاست ہوگی پھر کچھ ہاتھ نہیں آنا ہے، ایم پی تو بن گئے لیکن کچھ آنا نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اس پر عمل کر لیا ہے۔ ابھی دیکھیں گے کہ آگے پھر جن لوگوں نے رضاکارانہ طور پر ووٹ دیا ہے ان کے ساتھ کیا رویہ برتا جائے گا، اور وہ کیا کر پائیں گے اپنے علاقے کے لیے، وہ مہینہ 1.5 2 مہینے یا بجٹ تک پتہ چل جائے گا۔ بہرحال تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔